رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آنے والے حالات کی پیشین گوئی کیے وہیں مرض کی بھی نشاندہی کیے، اور جب مرض کی نشاندہی ہو گئی تو اسی کے ضمن میں اس کا علاج بھی آ گیا کہ آج ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہو، اسی ضمن میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں۔ ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے، ہر محاذ پر، سیاسی اعتبار سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، ہر سطح پر اس کوشش کو، ان ذرائع کو اختیار کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ زمانہ پروپیگنڈے کا ہے۔ گوبلز کا جو فلسفہ تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ خود جھوٹ بولنے والے کو شبہ ہونے لگے کہ کہیں یہ سچ تو نہیں ہے، آج جھوٹ مسلسل اور اتنی قوت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کچھ دنوں پہلے دیندار مسلمان، داڑھی ٹوپی کرتا والے، معزز، قابل اعتماد سمجھے جاتے تھے، اور آج ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو دینی شکل و صورت والے، داڑھی کرتا والے ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کو مشکوک قرار دے دیا گیا، اور جن لوگوں کو پہلے ناقابل اعتماد سمجھا جاتا تھا آج وہ قابل اعتماد ہو گئے۔ یہ نتیجہ اس پروپیگنڈے کا۔ کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی مدارس کو دہشت گردی کا اڈا کہا جاتا ہے، لیکن ہماری طرف سے اسلام کی، مدارس کی اور مسلمانوں کی صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش جس سطح پر ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ مثبت جواب یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی ایسی بنائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ ہم سے اسلام کو سیکھیں، ہم سے اسلام کو جانیں۔ یہ مختصر ہے، میں زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کر پاؤں گا، لیکن ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا کیا گیا ہے، کچھ تو وہ اعمال ہیں جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، عبادات ہیں، طاعات ہیں، فرائض و واجبات ہیں، کچھ محرمات ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ نہ کرنے کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اعمال اور معاملات اور اخلاق وہ ہیں جس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمیں یکساں معاملہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر تجارت میں دیانتداری اور ایمانداری کا معاملہ، کسی کے ساتھ ہمارا لین دین ہو رہا ہو، اس کو اطمینان نہ کہ یہ مسلمان ہے، لہذا اس سے ہم کو کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کی جو تعلیم دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، قال من لا یامن جارہ بوائقہ۔ فرمایا کہ بخدا وہ مسلمان نہیں، بخدا وہ مسلمان نہیں، بخدا وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ رہے۔ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ وہ پڑوسی مسلمان ہے کہ یہودی ہے کہ عیسائی ہے کہ اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جو پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کی بنا پر ہمارے حسن سلوک کا وہ مستحق ہے۔ اسلام نے تو فرمایا کہ پڑوسی کی بھی مختلف قسمیں، الجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو صرف پڑوسی اور اجنبی ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو مستقل پڑوسی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پہلو کا ساتھی بن گیا ہے۔
ایک ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی سیٹ پر آپ کے بغل میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے، فلائٹ میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے بازو میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہو گیا۔ اسلام کے علاوہ کسی نے یہ حق چند منٹ کے پہلو میں بیٹھنے والے کو نہیں دیا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ آپ یہ محسوس کریں کہ ہمارا مذہب ان کو یہ سکھلاتا ہے۔ اس کو یہ بات محسوس ہونی چاہیے کہ ایک اجنبی شخص کے مقابلے میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں مسلمان کے بغل میں بیٹھنے میں مجھ کو عافیت ملے گی، راحت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حق بیان فرمایا ہے، قرآن نے اس کا حق بیان فرمایا ہے۔ ہمارے بغل میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، حکم یہ ہے کہ بازو کو نرم رکھو۔ آپ کے بغل میں جو نمازی کھڑا ہوا ہے تو اتنے ٹائٹ مت رہو کہ اس کو تکلیف ہو، خود دب جاؤ۔ سجدے میں جاؤ تو تھوڑا سمٹ جاؤ۔ مجلس کے اندر بیٹھو، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ آ گئے، تھوڑا سمٹ کر ان کو جگہ دے دیجیے۔ چند منٹ کے لیے ایک آدمی آیا ہے، ہر چیز کے اندر اپنے آپ کے اپنے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دی جائے۔ واقعات تاریخ کے اندر بھرے پڑے ہیں۔